آپ کیوں چاہتے ہیں لوگ اپنا کاروبار کریں؟ اس لیے کہ ہر کوئی جاب مانگ رہا ہے. جاب کہاں سے آنی ہے؟ بزنس ہوگا تو جاب آئے گی نا. اس وقت آپ کا اپنا سٹیٹس کیا ہے؟ سب سے بڑا نیٹ ورک ہے یو کے کا اور انٹرنیشنل اسمال بزنس نیٹ ورک، اس کا میں پارٹنر ہوں. پھر آئی ڈی وی نیٹ ورک ہے، اس میں میرے شیئرز ہیں. اپنی 10 سے زیادہ کمپنیز ہیں. یہ اوور نائٹ نہیں ہوتا، آپ کی ایک ٹرانسفارمیشن ہوتی ہے، سوچ جب بدلتی ہے. آپ فری لانسنگ کی ٹریننگز بھی کروا رہے ہیں، ڈیجیٹل مارکیٹنگ، ایفیلیٹ مارکیٹنگ کی بھی کرا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ای کامرس کی بھی ٹریننگ دے رہے ہیں. کم از کم 1 لاکھ روپیہ کما سکتے ہو. اور میں کیا لوگوں کو سکھاتا ہوں کہ 6 مہینے کے اندر 1 سے 10 لاکھ کے لیول پہ آپ نے کیسے پہنچنا. میگا سکسیس کیا ہے؟ اس کا پرپز کیا ہے؟ اس کا ویژن یہ ہے کہ ہم نے 2 ملین پاکستانی، کم از کم 2 ملین پاکستانی نوجوانوں کو ہم نے کامیاب انٹرپرنورشپ کی طرف لے کے آنا ہے. سر، وہ جو سکسیس سٹوریز ہیں جو آپ نے جنریٹ کی ہیں، ایسے سسٹمز یہاں ڈیولپ کر رہے ہیں کہ ہر گھر میں یہ بجلی پہنچ سکتی ہے، لیکن وہ سسٹم اس طرح کا ہوگا جیسے واپڈا ہے. آپ کو بل تھوڑا سا پے کرنا پڑتا ہے، لیکن وہ سستی بجلی ہے اور کبھی بھی جاتی نہیں. لوگ آپ کو کس طرح جوائن کر سکتے ہیں؟ اگر کسی نے جوائن کرنا ہے سمپلی megasuccesspk.com. السلام علیکم خواتین و حضرات، میں شعیب امام ایک نئے انٹرویو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں. دوستو، ہم میں سے ہر کسی کی یہ خواہش ہے کہ ہم اپنا کاروبار کر سکیں اور اپنے بزنس کے کہیں نہ کہیں مالک کہلائیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس پراپر گائیڈنس نہیں ہے، ہمارے پاس پراپر ایکشن پلان نہیں ہے، ہمارے پاس ریسرچ بھی نہیں ہے. ہم سب اسی انتظار میں ہیں کہ کوئی ہمارا ہاتھ پکڑے اور ہمیں اس کامیابی کی راہ پر گامزن کر دے. ہمارے ساتھ ایک ایسے مہمان موجود ہیں جنہوں نے خود بے شمار کامیابیاں سمیٹی ہیں، اور اب وہ دوسرے انسانوں کو انیبل کر رہے ہیں، ان کا ہاتھ پکڑ کے ان کو گائیڈنس پرووائڈ کر رہے ہیں تاکہ وہ اپنا کام خود کر سکیں. آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں محترم شکیل احمد میر صاحب سے. بہت بہت شکریہ شکیل بھائی، آپ کی تشریف آوری کا، آپ نے ٹائم نکالا ہمارے لیے. شکیل بھائی، آپ پچھلے 14 سالوں سے یو کے میں مقیم ہیں. 10 سے زیادہ آپ کے اپنے بزنسز ہیں. آپ ڈیجیٹل مارکیٹنگ بھی کرتے ہیں، فری لانسنگ کی بھی ٹریننگ دے رہی ہے آپ کی کمپنی، کامرس کی بھی ٹریننگ دے رہی ہے، ایفیلیٹ مارکیٹنگ کی بھی ٹریننگ دے رہی ہے. لیکن اس سب کی شروعات کیسے ہوئی؟ آپ کا یہ ویژن کیسے بنا کہ میں اب خود تو بن گیا ہوں، میں نے اب لوگوں کو انیبل کرنا ہے، ان کو اپنا کاروبار کھول کے دینا ہے؟ یہ سوچ آپ کے اندر کیسے آئی؟ فرسٹ آف آل تھینک یو ویری مچ، آپ نے مجھے یہاں انوائٹ کیا. اور دیکھیں، آپ نے سوال جو ہے بڑا عام سا لگتا ہے لیکن کافی گہرا سوال ہے، کیونکہ اس میں زندگی کی ہر انسان کی ایک ٹرانسفارمیشن ہوتی ہے، جو میں خود ایز اے پاکستانی نوجوان تھا کسی دور میں یہاں سے انیشل تعلیم حاصل کر کے میکینیکل انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کر کے یو کے میں گیا. تو وہاں ایک پروسیس سے گزرا ہوں. شروع میں زندگی بہت مشکل تھی، لیکن اللہ نے کرم کیا. جو کیا کہتے ہیں، کامیابی کی ڈفرینس منزلیں ہوتی ہیں وہ طے کی. تو اس کے بعد جو ساری اسٹرگل تھی، محسوس ہوا کہ یار صرف میں نہیں، ہر کوئی اس میں سے گزرتا ہے. اور کوئی بیچارے ایسے نوجوان ہوتے ہیں جن کو موقع ہی نہیں ملتا، ڈگریاں کر لیتے ہیں لیکن آج کل جاب نہیں ہے. تو شروع سے پاکستان ایک ایسا، یو کے میں اللہ نے سب کچھ دیا، لیکن پاکستان اور اس کا خاص طور پہ نوجوان، اس کے لیے کچھ کروں، یہ ایک ایسی خلش تھی دل میں کہ کچھ نہ کچھ ہو. تو کئی دفعہ کوشش بھی کی، سمجھ نہیں آئی تھی کیسے کروں. لیکن جب اس لیول پہ پہنچا، میں نے کہا یہ کرنا ہی کرنا ہے. ایک دن ٹھان لی اور وہاں سے یہ سارا کام شروع ہوا. پھر لوگوں سے ملنا شروع کیا، اور خاص طور پہ اوورسیز پاکستانیز. مجھے حیرت ہوئی، میں سمجھا سارے اپنا پیسہ ہے، ٹھیک ٹھاک زندگی گزار رہے ہیں، کس کو فکر ہوگی. لیکن جب آگے پیچھے میں نے پوچھنا شروع کیا کہ کچھ کرتے ہیں ملک کے لیے، تو جتنا زبردست رسپانس آیا. تو شاید لوگ سوچتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانیز وہ باہر چلے جاتے ہیں، ان کا سب کچھ بن گیا، ان کو فکر نہیں پیچھے کی. لیکن بعض دفعہ میں کہتا ہوں ہمیں زیادہ درد ہوتا ہے، کیونکہ ہمیں احساس ہے. میں یہاں پہ آپ کو صرف 1 سیکنڈ کے لیے روکوں گا کہ وہ کون سی چیز تھی جس نے آپ کو ٹریگر کیا؟ عام طور پہ جو لوگوں کے پاس پیسہ آنا شروع ہوتا ہے تو وہ جو لگژری لائف اسٹائل کی طرف چلے جاتے ہیں اور وہ تمام تر خواہشات پوری کرتے ہیں جو وہ کرنا چاہتے ہیں. تو آپ کے اندر یہ سوچ کیسے آئی کہ میں نے واپس پاکستان جانا ہے؟ دیکھیں، وہاں آپ کسی بھی ملک میں چلے جائیں، الٹیمیٹلی آپ پاکستانی ہو، اندر سے پاکستانی ہو نا. تو جب بھی آپ گورے سے بات کر رہے ہو، کوئی ملینئر ہے، بلینئر ہے، ان کے ساتھ آپ بزنسز کر رہے ہو، ان کو پتہ ہے کہ یہ پاکستانی ہے. اور پھر ڈسکشن کے دوران پاکستان کا نام آتا ہے. مجھے سب سے بڑی تکلیف وہاں ہوتی تھی جب بات ہوتی تھی پاکستان کی، انڈیا کی، بنگلہ دیش کی، اس سارے ایریا کی. سب کو پتہ ہے کہ ٹیلنٹ انتہا کا، یعنی مسلمان قوموں میں سے، ملکوں میں سے واحد جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، اس کے پاس نیوکلیر پاور ہے. لیکن انڈیا آگے جا رہا ہے کیونکہ وہ آن لائن بزنس میں آگے. بنگلہ دیش ایون اگر آپ ان کا جی ڈی پی ریٹ دیکھیں
تو وہاں جا کے بڑی شدید تکلیف ہوتی تھی, اور تکلیف کا اس لیے زیادہ احساس تھا کہ گائیڈنس نہیں ہے. ٹیلنٹ یار کوئی بھی نہیں چھو سکتا ہمیں, جتنا ہم میں ٹیلنٹ ہے نا پاکستانیوں میں. یعنی اب اوورسیز پاکستانیز کو دیکھیں, امریکہ میں, کینیڈا میں, یو کے میں, جو بڑے بڑے انہوں نے کمپنیز لانچ کی, یہی کام یہاں پاکستان میں ہو سکتا تھا. لیکن آپ نے پوچھا کہ ٹریگر کہاں سے ہوا, جب لوگ پوچھتے تھے نا, کہتے تھے یار پاکستان کا کچھ نہیں بن رہا, یہ کچھ نہیں کر سکتا, کرپشن ہے, یہ ساری چیزیں ہیں, تو دل میں آتا تھا یار انہیں تو پتہ ہی نہیں جو ٹیلنٹ وہاں چھپا ہے نا, چھپا ہوا. تو وہاں سے یہ ٹریگر ہوا ہے, وہ ٹیلنٹ سامنے انشاءاللہ لے کے آنا, اور انڈیا, بنگلہ دیش کا انشاءاللہ ان کو جو ٹاپ کے ملک ہیں وہاں تک اس کو لے کے جانا. بالکل ٹھیک. آپ کی اگر ہم ویڈیوز دیکھیں تو آپ ہر بندے کے لیے ایک پروگرام رکھتے ہیں. آپ کہتے ہیں جی اس کو یہ کرنا چاہیے, اگر کوئی بندہ یہاں پہ ہے تو اس کو یہ کرنا چاہیے. آپ موٹیویٹ کرتے ہیں اپنا کاروبار کرنے کے لیے. اس کی کیا ریزن ہے, آپ کیوں چاہتے ہیں لوگ اپنا کاروبار کریں؟ اپنا کاروبار مینٹیلٹی کی بات ہے, کیونکہ میں نے یہ سیکھا. لوگ بہت مجھ سے پوچھتے ہیں یار سیکرٹ کیا ہے, سکسیس کا سیکرٹ کوئی بتاؤ, ایک جو چیز ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے. تو وہ سیکرٹ بڑا بورنگ سا ہے. وہ یہ ہے مائنڈ سیٹ. ایک دفعہ مائنڈ سیٹ آ جائے نا آپ کے پاس سکسیس کا, آپ کو پتہ چل جائے یہ مائنڈ سیٹ ہوتا کیا. شاہ صاحب بات کرتے رہتے ہیں اس پہ اکثر. تو اصل سیکرٹ یہی ہے. تو جو کاروبار کی بات ہے, دیکھیں ہماری مینٹیلٹی ایسی بن گئی ہے, جو تعلیمی نظام ہے, میں اس کے خلاف نہیں ہوں, لیکن میں کہتا ہوں اس میں تھوڑی سی جو نا آلٹریشنز چاہیے. آلٹریشنز کیا مطلب, یہ اس وقت بنا تھا 120 سال پہلے جب انڈسٹریل ریولوشن آئی تھی. کیوں؟ کیونکہ فیکٹریاں لگ رہی تھیں, انہیں کام کرنے والے لوگ چاہیے تھے, جاب کرنے والے لوگ چاہیے تھے, مین پاور چاہیے تھی. لیکن اب دنیا موو آن ہو چکی ہے, اور خاص طور پہ آن لائن. پچھلے 5 سال سے میں کہہ رہا ہوں یار آن لائن کی طرف آؤ, جو ملک آئے ہیں وہ اوپر جا رہے ہیں. تو انٹرپرنورشپ اور اپنا بزنس اس لیے کہ ہر کوئی جاب مانگ رہا ہے. جاب کہاں سے آنی ہے, بزنس ہوگا تو جاب آئے گی نا. تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں جاب مانگنے والے کی بجائے جاب دینے والے بنو, اور ہر بندہ کر سکتا ہے. آن لائن بزنسز دے گیو یو پاور کہ اسٹریٹ اوے آپ مہینوں کے اندر بڑے بڑے بزنسز کھڑے کر سکتے ہو. نہ صرف اپنی فیملی کی قسمت بدل سکتے ہو, بلکہ اپنے علاقے کی دوسروں کو جابس دے سکتے ہو. تو خلاف نہیں ہوں میں, اوبیسلی میں نے بندے رکھے ہوئے ہیں, وہ میرے پاس جاب کرتے ہیں, ان کی ہم رسپیکٹ بھی کرتے ہیں. لیکن اگر ملک کو آگے بڑھانا, اگر صحیح طریقے سے, سمپل سی بات ہے یار, میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو اس دنیا میں بھیجتا ہے تو کوئی نہ کوئی خاص ٹاسک دے کے بھیجتا ہے, کوئی نہ کوئی خاص اسکل, ٹیلنٹ دے کے بھیجتا ہے. سکون نہیں آنا جب تک اس ٹیلنٹ کو ڈھونڈ کے استعمال نہ کرو. وہ بیسٹ استعمال ہوتا ہے جب آپ انٹرپرنورشپ کی طرف آتے ہو. یعنی سکون اس وقت آتا ہے اس اسکل کو پہلے ڈھونڈا, پھر اس کو استعمال کیا بزنس کی صورت میں, انٹرپرنورشپ کی صورت میں, یا بڑے کام کی صورت میں, جس سے دوسروں کی بھلائی ہو. مجھے یہ سمجھ آئی, پیسہ تھا, سب کچھ تھا, نہیں تھا سکون. لیکن مجھے یہ پتہ چلا کہ یہ کام جب تک نہ کرو نا, تو شاید لمبا آنسر ہو گیا, لیکن الٹیمیٹلی آنسر یہی ہے کہ business versus job, I would choose business every time, and especially entrepreneurship, which is different from business, which is look at the problems, جو لوگوں کی پرابلمس ہیں ان کو آپ ریزالو کرو. اچھا, اگر ہم پوچھیں شکیل بھائی کہ اس وقت آپ کا اپنا اسٹیٹس کیا ہے انٹرپرینورشپ کے حوالے سے, آپ کن کن فیلڈز میں کام کر رہے ہیں, کون کون شعبوں میں آپ کی اپنی کمپنیاں ہیں, اور کس چیز کو آپ نے زیادہ پریفر کیا, اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں تاکہ لوگ یہ جان جائیں کہ آپ اس وقت کون سا کاروبار کس حد تک کر رہے ہیں. اچھا, اس پہ تھوڑی سی میں ہسٹری بتا دوں کہ اوریجنلی جب میں یو کے گیا, وہاں سے ماسٹرز کی ڈگری کی, پھر گلاسگو یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی میں گیا. لیکن ایک پیرلل میں فیز چل رہا تھا میرا سیلف ٹرانسفارمیشن کا, تو وہ کسی کو پتہ نہیں تھا. تو باقی اگر آپ سرفیس پہ دیکھیں, میں نے تعلیم حاصل کی, لوگوں کو بہت مسئلہ ہوتا ہے وہاں زبان کی وجہ سے اور چیزوں کی وجہ سے نوکری نہیں ملتی. میری ابھی ایجوکیشن کمپلیٹ نہیں ہوئی تھی, مجھے جاب مل گئی تھی, اور جاب بھی اچھی خاصی. پھر کارپوریٹ لیڈر میں بہت تیزی سے 2-3 سال کے اندر میں ڈائریکٹر لیول تک پہنچ گیا وہاں. لیکن جا کے جب میں ریسرچ کر رہا تھا بزنس مینجمنٹ میں, بے شمار چیزیں ایسی تھی کہ انسان کا دماغ کیسے کام کرتا ہے, کیونکہ آپ کارپوریٹ میں کام کرتے ہو, آپ نے موٹیویٹ کرنا ہوتا ہے لوگوں کو. تو وہاں انٹرسٹ جو میرا تھا کہ دماغ کام کیسے کرتا ہے, بندے موٹیویٹ کیسے ہوتے ہیں. تو اس طرف جب میں آیا, جب ریسرچ کا منہ اس طرف کیا, تو مجھے سمجھ آئی کہ یہ تو بہت بڑی فیلڈ ہے جو مجھے اپنا ایکسپلور کرنے میں, اپنا آپ ایکسپلور کرنے میں مدد کر سکتی ہے. تو اس طرف میں گیا, نیورو سائنس, کوانٹم فزکس, ان ساری چیزوں کی ڈیٹیل میں نے ریسرچ کی. تو مجھے پتہ چلا یار میں تو بنا ہی نہیں جاب کرنے کے لیے. سیدھی سی بات ہے, میں جاب کرنے کے لیے بنا ہی نہیں, اور مجھے جو سکون نہیں ہے اندر وہ اس وجہ سے نہیں ہے. تو وہ سارا ایک 5 ایئرس کا پروسیس تھا جس میں گزرا. یعنی اچھی خاصی جاب میں نے لات ماری, اس کو جاب چھوڑ دی. پھر برے حالات ہوئے, لیکن میں نے کہا کہ میں نے بننا انٹرپرنور ہی ہے. تو اس فیز سے گزرا.
ٹرانسفارمیشن. پھر جب ٹرانسفارمیشن اس وقت ایک رات مجھے یاد ہے وہ کیا ہوا کہ جو میں ریسرچ کر رہا تھا کوانٹم فزکس میں, نیورو سائنس میں, سائیکالوجی میں, الٹیمیٹلی پتہ نہیں کہاں سے مولانا رومی کی کچھ ویڈیوز میرے ہاتھ لگیں. اس ساری ریسرچ کو جب ملایا تو مجھے یاد ہے کہ جب یہ کمبائن ہوا تو مجھے سمجھ آئی کہ زندگی ہے کیا, میں کیا ہوں, اور میرا اس ذات سے رشتہ کیا ہے. اور یہ جب ایسا کوئی معجزہ ہوا اس دن, میں نے اٹھا, ویسے نماز نہیں پڑھتا تھا, میں نے پتہ نہیں کیوں دل کیا, مصلی اٹھایا, اس پہ بیٹھ گیا, اور ایسا مزہ آیا نا اس نماز میں. مجھے پتہ ہی تھا میں کہاں ہوں, وہ نماز میں پتہ نہیں سجدے میں سو گیا کیا. صبح اٹھا تو وہ دنیا ہی کچھ اور تھی. وہ میرے لیے ایک ٹرانسفارمیشن فیز تھا. اس کے بعد میں نے جس چیز کو ہاتھ لگایا وہ سونا بننا شروع ہو گئی. اس کے بعد بزنس شروع کیے. میری نیچرل سکلز جو تھیں وہ تھیں لوگوں کے ساتھ بات کرنا, مارکیٹ کرنا, سیلز کرنا, نیو آئیڈیاز کو پریزنٹ کرنا. تو اس کو میں نے پرسو کیا, ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی جو مہنگی سے مہنگی ٹریننگ تھی. پھر یہاں تھوڑی بات آتی ہے موٹیویشن. ٹونی رابنس سب سے بڑا موٹیویشن اسپیکر, لیکن اسی کے پائے کا میں مانتا ہوں, یا اس سے بھی بڑا شاہ صاحب کو. ایک طرف ٹونی رابنس کو سن رہا تھا, ایک طرف شاہ صاحب تھے. پھر یہ ساری چیزیں جب میں ٹریننگز لے رہا تھا تو ڈیجیٹل مارکیٹنگ یہ چیزیں اتنا آسان ہونا شروع ہو گئیں. اپنی پہلے ڈیجیٹل مارکیٹنگ ایجنسی لانچ کی, وہ ملٹی ملین ڈالر تک پہنچ گئی. پھر اسی طرح اور بزنسز اسٹارٹ کرنا شروع کر دیے. تو انٹرپرینورشپ جب آپ آتے ہو, آپ کا مزاج کچھ اور ہو جاتا ہے, دماغ کچھ سوچ بالکل چینج ہو جاتی ہے. کوئی چیز دیکھتے ہو آپ کو مسئلے نظر نہیں آتے, آپ کو اپرچونیٹیز نظر آتی ہیں. تو ادھر دیکھا یار ادھر تو ایک ایجنسی لانچ ہو سکتی ہے. پھر لوگوں کو ایکسیس کرنا, تو وہ اللہ نے اسکل دی ہے. میں نے کیا سوچا کہ یار ملینئر بننا, کیسے بنتے ہیں لوگ. تو اس کا بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ جو ملینئرس ہیں ان سے بات کرتے ہیں. اپنے کچھ ٹرکس استعمال کیے, کچھ لوگوں کے انٹرویوز کرتے کرتے 100 ملینئرس تھے جو ٹاپ کے دنیا کے, ان کے میں نے انٹرویوز کیے, ان سے سیکھا, ان کے سارے جو ٹرکس ہیں. پھر ویڈیو انٹرویوز کیے نہیں, وہ میں بک لکھ رہا ہوں, اوکے, اس کے لیے وہ سارا بندوبست کیا. ویڈیوز بھی ہیں کچھ. لیکن اس پروسیس سے یہ ہوا کہ یار ایک بندہ ملینئر سوچتا کیا ہے. ہم دنیا میں بتاتی ہے یار ملینئر 2 نمبر, یہ کوئی 2 نمبری کرتے ہیں پھر پیسہ کماتے ہیں. یار میں نے دیکھا وہ تو بالکل کوئی اور قسم کی قوم ہے. وہ تو یعنی میں اچھے خاصے صاف بندوں کی بات کر رہا ہوں, بڑے بندوں کی بات کر رہا ہوں. تو ان سے جو میں نے چیزیں سیکھی, میں نے ان کو امپلیمنٹ کیا اپنے بزنسز میں. اب اللہ کا شکر ہے جو سب سے بڑا نیٹ ورک ہے یو کے کا, اور انٹرنیشنل اسمال بزنس نیٹ ورک, اس کا میں پارٹنر ہوں. پھر آئی ڈی وی نیٹ ورک ہے, اس میں میرے شیئرز ہیں. اپنی 10 سے زیادہ کمپنیز ہیں. پھر اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان میں کچھ بڑے لوگوں کے ساتھ مل کے, یعنی وہ نمبرز اس طرح کے ہیں, سینکڑوں کمپنیاں ہم لانچ کر رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ, سوری اگین لمبا جواب, لیکن یہ تھی ٹرانسفارمیشن. میں یہ چاہتا ہوں کہ ویورز سمجھیں کہ یہ اوور نائٹ نہیں ہوتا, آپ کی ایک ٹرانسفارمیشن ہوتی ہے, سوچ جب بدلتی ہے. بالکل ٹھیک. آپ فری لانسنگ کی ٹریننگز بھی کروا رہے ہیں, ڈیجیٹل مارکیٹنگ, ایفیلیٹ مارکیٹنگ کی بھی کرا رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ای کامرس کی بھی ٹریننگ دے رہے ہیں. یہ کیوں کر رہے ہیں آپ؟ آپ پوچھ رہے ہیں کہ فری لانسنگ اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ اور یہ جو ہم ویسے ٹاپ 10 جو بزنسز ہیں ان کو, میرا جو پیشن ہے کہ میں پاکستانی قوم کو سکھاؤں. کیوں سکھاؤں؟ دیکھیں آسان سی مثال دیتا ہوں. 16-17 سال لگا کے لوگ ڈگری کرتے ہیں, لیکن اس کے اینڈ پہ گارنٹی نہیں ہے کہ میں نے 25,000 والی نوکری مجھے ملے گی یا نہیں ملے گی. فری لانسنگ, اگر آپ اسٹوڈنٹ ہو, اگر آپ جاب لیس ہو, ٹھیک ہے, آپ کے پاس کوئی بھی اسکل ہے یا سیکھ سکتے ہو, 3 سے 6 مہینے کے اندر اگر آپ گائیڈ لائنس فالو کرو اور اسٹارز بیٹھے ہوئے ہیں, کم از کم 1 لاکھ روپیہ کما سکتے ہو. اور میں کیا لوگوں کو سکھاتا ہوں کہ 6 مہینے کے اندر 1 سے 10 لاکھ کے لیول پہ آپ نے کیسے پہنچنا. تو یہ ہو گیا اسٹوڈنٹس کے لیے اور جو جاب لیس لوگ ہیں. اور یہی اسی کے بیس پہ انڈیا اوپر اٹھ رہا ہے, بنگلہ دیش کافی آگے چلا گیا. پھر اگر آپ پروفیشنل ہو تو آپ کو, کیونکہ فری لانسنگ جو ہے ایک قسم کے آپ سیلف امپلائڈ ہو, لیکن آپ کو جان مارنی پڑتی ہے. اگر آپ پروفیشنل ہو, آپ کے پاس اسکل زیادہ ہیں, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ آپ کچھ اور کر سکتے ہو, اللہ نے آپ کو ٹیلنٹ دیا, یا آپ بزنس اسٹارٹ کرنا چاہتے ہو, تو پرہیپس ای کامرس از دا بیسٹ آپشن. لیکن جو بھی میں یہاں 10 مختلف بزنسز ہیں, ای کامرس ہے, پھر فری لانسنگ ہے, پھر ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے, ڈیجیٹل مارکیٹنگ ایجنسی ہے, پھر ایون موٹیویشنل اسپیکنگ, اور اس کے علاوہ یوٹیوب چینلز, یہ سارے ٹاپ کے جو 10 ہیں, ہم ایک ریسرچ کے ذریعے ہم یہ فگر آؤٹ کرتے ہیں کہ اس وقت دنیا میں ٹاپ 10 کون سے ہیں, اور وہ لوگوں کو سکھا رہے ہیں. سکھا اس لیے رہے ہیں کہ مہینوں کے اندر آپ لوگ یہ سیکھ کے آپ بہت بڑے لیول پہ جا سکتے ہو, اور ہر بندہ جا سکتا ہے اگر وہ گائیڈ لائنس فالو کریں. سو دیٹس دا ریزن. اور میں اس کے لیے کرتا کیا ہوں کہ یہ نہیں کہ صرف مجھے یہ آتا تو میں سکھا رہا ہوں. ٹاپ کے جو دنیا کے, پاکستان سے نہیں,
इंटरनेशनल गोरे सारे जो लोग हैं उनके साथ डायरेक्ट मेरे लाइव इंटरव्यूज़ होते हैं, उनके साथ मिलके हम ट्रेनिंग्स डिज़ाइन करते हैं और वो हम पाकिस्तान में यहाँ सिखाने की कोशिश करें। सिर्फ एक रीज़न है यार, समझो टैलेंट कितना ज़बरदस्त किस्म का है तुम में, और ये इतने ज़बरदस्त टूल्स हैं ऑनलाइन जो दिनों के अंदर आपकी किस्मत बदल देंगे, और जब आपका दिमाग खुलेगा आपने बहुत बड़े बड़े काम करने हैं। ज़बरदस्त। ये सही वक्त होगा कि हम बात करें कि मेगा सक्सेस क्या है, इसका पर्पस क्या है, और मेरे ख्याल में इसी प्रोजेक्ट के तहत आप पाकिस्तान भी आए हैं और इसी के तहत आप लोगों को इनेबल कर रहे हैं अपना लोकल लेवल पे बिज़नेस करने के लिए या फिर वर्चुअल बिज़नेस करने के लिए। इसके बारे में कुछ बताइएगा। और एक बात मैं लाजमी तौर पे पूछना चाहूँगा कि आपने कहा कि टॉप 10 बिजनेसेस जो हैं दुनिया में जो चल रहे हैं उनकी ट्रेनिंग्स देते हैं, तो वो टॉप 10 बिजनेसेस कौन से हैं और किस तरह आप मेगा सक्सेस के ज़रिए पाकिस्तानियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं? अच्छा, सबसे पहला मेगा सक्सेस पाकिस्तान क्या है, ये एक विज़न है। विज़न क्या है? जब मैं खुद रिसर्च कर रहा था और बाकी जो मेरी सारी टीम है, हमने देखा कि कौमों की किस्मत कैसे बदलती है, कौमें ऊपर कैसे आती हैं तेज़ी के साथ। तो होता क्या, रिसर्च हमें बताती है कि बहुत से लोग कोशिश करते हैं कि पूरी कौम की सोच को बदल दें, लेकिन होता क्या असल में, सिर्फ 1% आबादी को अगर आप उनकी सोच को चेंज करने में कामयाब हो जाएं तो पूरे कौम की किस्मत तब्दील हो जाती है। तो इसीलिए हम कहते हैं मेगा सक्सेस पाकिस्तान का मिशन ये है, इसका विज़न ये है कि हमने 2 मिलियन पाकिस्तानी, कम से कम 2 मिलियन पाकिस्तानी नौजवानों को हमने कामयाब एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ लेके आना है। ये बिज़नेसेस सिखाने हैं ताकि वो उससे अपने बिज़नेसेस स्टार्ट कर सकें। लेकिन बहुत से प्रोग्राम्स ऐसे हैं, मैं कुछ डिफरेंट करना चाह रहा था। डिफरेंट किस तरह? आप अभी जाओ यूट्यूब पे पूरे के पूरे ट्रेनिंग्स पड़ी हुई हैं, आप किसी और के साथ आप देखोगे, इवन पे करो तो वो ऑनलाइन आपको चीज़ें सिखा देते हैं, लेकिन कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं था जिसमें हाथ पकड़ के ना, या टैलेंट है, सीरियस हो, करना चाहते हो, मैं करवाऊँगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस है, ये मेन चीज़ है, ये है मेगा सक्सेस पाकिस्तान, जिसमें हम नौजवान का, एंटरप्रेन्योर का, जो भी आगे बढ़ना चाहता है, बड़ा काम करना चाहता है, उसका हाथ पकड़ते हैं, खुद बिज़नेस साथ सिखाते भी हैं और स्टार्ट भी करवाते हैं। तो मेगा सक्सेस पाकिस्तान है 2 मिलियन पाकिस्तानीज़, उनको हमने ट्रेन करना एंटरप्रेन्योरशिप में, ना सिर्फ ट्रेन करना बल्कि उनकी मदद करनी है कि वो कामयाब हो सकें, क्योंकि उससे उनकी भलाई होगी और पूरे पाकिस्तान को उससे फ़ायदा होगा। और ये मैं यहाँ वाज़े कर दूँ कि मुझे पता है कि ये चीज़ डिलीवर करना आसान नहीं है। तो सबसे पहले मैंने रिसर्च की ओवर 1.5 ईयर्स, इवन एक ट्रायल प्रोजेक्ट भी किया। मुझे ये पता चला कि एक पूरा पाकिस्तान में हमें सेटअप होना चाहिए, जहाँ फिर मैंने ओवरसीज़ और पाकिस्तानी जो टॉप के एंटरप्रेन्योर्स हैं, कंपनीज़ हैं, उनके साथ कांटेक्ट किया और उनके साथ मिलके एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया जो इस पूरी चीज़ को डिलीवर करे। और अब हम अल्लाह का फजल करम से ये पूरे पाकिस्तान में, लाहौर में हमारा हेड ऑफिस है, वहाँ से पूरे पाकिस्तान में फैला रहे हैं। और जो हमने ट्रायल प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं, दे आर एब्सोल्युटली अमेजिंग। इस तरह की चीज़ पाकिस्तान में तो क्या पूरी दुनिया में किसी को नहीं मिलेगी। ज़बरदस्त। ट्रायल प्रोजेक्ट्स की तरफ आने से पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि वो 10 बिजनेसेस कौन से हैं, उस सवाल का दूसरा हिस्सा था। अच्छा, दूसरे बिजनेसेस, सबसे पहले फ्रीलांसिंग, ये सूट करती है स्टूडेंट को / जॉबलेस लोगों को। फिर दूसरे नंबर पे आ जाता है ई कॉमर्स का। ई कॉमर्स को प्रोफेशनल्स को ज़्यादा सूट करेगी, या जो भी लोग छोटा मोटा बिज़नेस कर रहे हैं उसको ऑनलाइन लेके आना चाहते हैं, ये उनको सूट करेगा। फिर यूट्यूब के ज़रिए आप इन्फ्लुएंसर बन सकते हो, उसके ज़रिए डिफरेंट मेथड्स हैं, आप उसको मोनेटाइज कर सकते हो। फिर इवन मोटिवेशन स्पीकिंग, लेकिन मोटिवेशन स्पीकिंग की जो पाकिस्तान में डेफिनेशन है, मेरी डेफिनेशन से बड़ी डिफरेंट है। हर कोई कहता है जी मैं कासम अली शाह बनना चाहता हूँ, ठीक है, लेकिन असल में चीज़ क्या है कि शाह साहब की एक वर्किंग है, 25 साल का एक्सपीरियंस है। मैं ये कहता हूँ कि आप मोटिवेशनल स्पीकर उस वक्त बनते हो जब किसी चीज़ में आप कामयाब हुए। फ़र्ज़ करें आप बिज़नेस किया, एक ख़ास किस्म का बिज़नेस है, उसमें आप बहुत ऊपर चले गए हो, अब आप उस लेवल पे हो कि उसके बारे में बात कर सकते हो, दूसरों को सिखा सकते हो। तो उसमें हम सिखाते हैं कि आप कैसे, इवन फ्रीलांसर, स्टार्टअप, आप छोटा सा प्रोजेक्ट लेके उससे स्टार्ट करते हो तो उससे आप किस तरह फॉलोइंग बनाना शुरू कर सकते हो और 6 महीनों से 1 साल के अंदर इसको आप आगे लेके जा सकते हो। तो नेक्स्ट जो है यूट्यूब के अलावा फिर मोटिवेशनल स्पीकिंग हो गया, फिर डिजिटल मार्केटिंग, फिर इसके अलावा 7वां जो है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, जो आप $10,000 पर मंथ या इससे ज़्यादा कमा सकते हो बड़ी आसानी से। फिर इसके अलावा ऑनलाइन टीचिंग, अगर आप टीचर, बहुत से टीचर्स हैं जो ट्यूशन पढ़ा रहे हैं अपने घर में, उसको ऑनलाइन लेके जाओ, आपको पूरी जो दुनिया है उसमें एक्सेस मिल गई है। इसी तरह लोकल बिजनेसेस, रियली इंपॉर्टेंट कि लोकल बिजनेस आप मोहल्ले से, इलाके से एक रेडी से बिज़नेस शुरू करते हो, वो हम सिखा रहे हैं कि एक रेडी का बिज़नेस आप उसको पूरी एक कॉर्पोरेट कैसे बना सकते हो, एंड सो मच मोर। आई मीन यू नो वी हैव लिमिटेड टाइम। सर, वो जो सक्सेस स्टोरीज़ हैं जो आपने जनरेट की हैं,
اپنے کام سے، میگا سکسیس سے، اس کے بارے میں کچھ بتائیں کہ لوگ کس طرح انیبل ہو رہے ہیں؟ دیکھیں ہم ہاتھ لگاتے ہیں بڑے پروجیکٹس کو، اور کیونکہ ویژن بڑا، اور اسی سے قسمت بدلنی ہے قوم کی بھی اور ہم سب کی. تو اب چھوٹی سی مثال دے دوں کہ بیک اینڈ پہ ہم سالوں سے جو ہے اس پہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کرتے ہیں. تو اب چھوٹی سی اگزامپل یہ ہے کہ پاور کا ایشو ہے پاکستان میں، پاور کا ایشو کیسے ریزالو ہو سکتا ہے. تو اس پہ ایک پروجیکٹ ٹرائل بیسس پہ ہم رن کر رہے تھے، اس پہ ریسرچ ہو رہی تھی. وہ یہ تھی کہ جو بجلی ہے لوگ خود کیسے پیدا کر سکتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا کہ سولر پینلز ہیں، اس کے ذریعے بجلی پیدا ہو سکتی ہے، وہ پورا بیٹری کا سیٹ اپ ہے، لیکن وہ بہت ایکسپینسو ہے. بالکل ایسے. تو ہم ایسے سسٹمز یہاں ڈیولپ کر رہے ہیں کہ ہر گھر میں یہ بجلی پہنچ سکتی ہے، لیکن وہ سسٹم اس طرح کا ہوگا جیسے واپڈا ہے. آپ کو بل تھوڑا سا پے کرنا پڑتا ہے، لیکن وہ سستی بجلی ہے اور کبھی بھی جاتی نہیں. تو یہ پروجیکٹ ہے وہ انشاءاللہ پورے پاکستان کے لیول پہ لانچ ہوگا. پھر الیکٹرک موٹر، اب جس طرح کسانوں کا، اور یہ ایک دم اتنا جلدی وہ بڑا ہوا ہے، یعنی پروجیکٹ بہت بڑے لیول پہ گیا. وہ یہ کسانوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو ڈیزل جنریٹر استعمال کر کے پانی لگانا پڑتا ہے اپنے کھیتوں میں، لیکن وہاں کیا ہوتا ہے کہ آپ 6,000 7,000 ایک دن کا خرچہ ہے آپ کا، تو آپ مہینے کا ذرا حساب لگائیں، لاکھوں میں بات جاتی ہے. وہاں ہم نے ایک ایسی موٹر، الیکٹرک موٹر ڈیولپ کی ہے، اور وہ سولر پینل سے آپ کیا کرتے، وہ جنریٹر بیچا، اسی پیسے سے ہمارا سسٹم خریدا، بجلی آپ کی فری ہو گئی. وہ سولر پینل سے بجلی جنریٹ ہوگی، سیو جو آپ اس کو کرو گے وہ بیٹری میں کرو گے، اور آپ کی موٹر چلے گی، آپ پانی لگا سکتے ہو سارا سال اپنی فصلوں کو. اور یہ پروجیکٹ ہے، آئی مین دس alone دس از $multi million پروجیکٹ. پھر ہم نے آئی ٹی سروسز میں بہت سے بزنسز لانچ کیے، اینڈ over $1 billion کے لیول پہ وہ پہنچ چکے ہیں. جو اوور آل ہمارے پروجیکٹس ہیں وہ $multi billion پہ ہم لے کے جا رہے ہیں. پھر بہت سے ایگزامپلز ہیں، یعنی چھوٹے سا ایک بچہ وہ ہمارے پاس آیا، میں نے انٹرپرینورشپ سیکھنی ہے، وہ پاپ کارن کا ایک ریڈی پکڑ کے اس کے ساتھ تھوڑا سا ایکسپیریمنٹ کیا، وہاں سے اب وہ الیکٹرک ریڈی بن گئی ہے. اب اس کی فرینچائزیز ہم شروع کرنے لگے ہیں. وہ بچہ انٹرپرینور بنے گا، بلکہ میں نے ویڈیو ریلیز کی ہے کچھ دن پہلے، تو وہ اتنے بڑے لیول پہ کام چلا گیا. تو وہ بالکل ٹھیک. چیزیں کافی ساری ہیں، ٹائم ہمارے پاس وقت کم ہے، سمرائز کرنا مشکل ہے. لوگ آپ کو کس طرح جوائن کر سکتے ہیں، آپ کے کورسز وغیرہ کس طرح لے سکتے ہیں، کتنی ڈیوریشن ان کو چاہیے، کتنا ٹائم لگتا ہے؟ اچھا، ہمارے ڈفرینٹ پروگرامس ہیں. سب سے پہلے آن لائن ہم اسی مہینے ایک پورٹل لانچ کرنے لگے ہیں جو 10 بزنسز کی ہم کو بات کرتے ہیں. وہ سب کا سب مٹیریل اس پہ ہوگا، اس پورٹل پہ. پھر وہی نہیں رکنا، میں نے کہا کہ ہاتھ پکڑ کے، تو ہمارے ٹیچرز 24/7 لائیو ہوں گے، لائیو سیشنز کر رہے ہوں گے. آپ نے وہاں سے سیکھا، پھر جو آپ کے کویسچنز ہیں وہ آپ کے آنسر کریں گے. سو دس از دا فرسٹ پورٹل. نمبر 2 وی ہیو اے پروگرام کال لیٹس اسٹارٹ اپ، جہاں آپ ہمارے پاس آتے ہو. 3 مہینے ہم اپنے پاس رکھتے ہیں، آپ کو سکھاتے ہیں، آپ کو رگڑا دیتے ہیں، لیکن رگڑا اس لیے دیتے ہیں کہ آپ کو کامیاب کرنا ہے. پھر آپ کے ساتھ مل کے بزنسز اسٹارٹ کرتے ہیں. پھر ڈفرینٹ اور پروجیکٹس ہیں جو ایجوکیشن میں، یہ تو ہو گیا 16+ سال سے زیادہ کی عمر کے جو لوگ ہیں ان کے لیے یہ پروگرامس ہیں. پھر ابھی کچھ پروگرامس ہم لانچ کرنے لگے ہیں جو 0 to 16، کیونکہ اگر وہاں اگر دماغ اس طرح کا ہو جائے، کامیابی کی طرف لگ جائے، انٹرپرینورشپ کی طرف لگ جائے، تو ہمارے حالات بہت جلدی بدل جائیں گے. تو اگر کسی نے جوائن کرنا ہے، سمپلی megasuccesspk.com، وہاں جا کے رجسٹر کریں، یا ہمارا میگا سکسیس کا گروپ ہے. ہماری ساری ٹریننگ فری ہیں یوٹیوب کے ہمارے میگا سکسیس پاکستان کے چینل. اس کو میں دوبارہ پوچھنا چاہ رہا تھا، یہی میں پوچھنا چاہ رہا تھا، کوئی فیس ہے کسی قسم کی، یہ تمام تر چیزیں فری ہیں؟ ابھی جو ہم نے جو پوری پورٹل لانچ کرنی ہے وہ ٹیچرز ہم بٹھائیں گے، ان کے ہمیں تنخواہیں دینے پر بالکل نامنل سی فیس رکھیں گے. ٹھیک ہے، یعنی وہ نہیں کہ یہاں تو بہت مہنگے 25,000 کے، 50,000 کے، 1 لاکھ کے، اتنی فیس کہ ہر غریب بچہ بھی، اور اس میں پھر کوٹا بھی ہے کہ اگر کوئی بہت غریب ہے تو وہ فری میں بھی کر سکتا ہے. لیکن اس وقت سب کا سب فری پڑا ہوا ہے یوٹیوب پر، ہمارے گروپ میں، میرے اپنے پیج پر، تو کوئی بھی جا سکتا ہے، یہ ٹریننگز لے سکتا ہے. بالکل ٹھیک. آپ نے کہا کہ آپ نے پورے پاکستان میں بلڈنگز وغیرہ بھی لی ہیں اور وہاں پہ کام جاری ہے، تو لوکل جو بزنس کرنا چاہ رہا ہے بندہ، اس کو آپ کس طرح ہیلپ کریں گے؟ لوکل بزنس اس وقت، کیونکہ ہم ہر ایک کا ٹرائل کرتے ہیں، ہم نے 100% سکسیس ریٹ دینا ہے. اس میں ہم نے کوئی دوسری رائے نہیں کہ 50%، 25%، نو، وی کانٹ ایکسیپٹ دیٹ. تو ابھی ہمارا سیٹ اپ جو ہے وہ لاہور میں ہے، اور لاہور میں جو سیٹ اپ ہے اس کے ہمارا 2nd بیچ چل رہا ہے. ہم ورکنگ کر رہے ہیں، بلڈنگز اور ایریاز ہم نے ڈیسائیڈ کر لیے ہیں، وہ سیکیور کر لیے ہیں. اسلام آباد، کراچی اور انشاءاللہ پاکستان کے تمام بڑے شہروں میں ہم لے کے جائیں گے. تو اگر کوئی لوکلی ہمارے ساتھ یہ کرنا چاہتا ہے تو یہ پہلا سیشن جو ہمارا کمپلیٹ ہوتا ہے تو آپ کے اپنے شہر میں آپ کے پاس یہ اپرچونٹی ہوگی کہ آپ ہمارا آ کے جوائن کرو اور لیٹس اسٹارٹ اپ پروگرام کا حصہ بنیں. بالکل ٹھیک. آپ انسپائرڈ ہیں جناب قاسم علی شاہ صاحب سے.
ان کے بارے میں, ان کی شخصیت کے بارے میں آپ کی ایک شارٹ سی ملاقات بھی ہوئی, تو کیا کہنا چاہیں گے ان کے بارے میں آپ؟ دیکھیں میں وہ کہتے ہیں سب بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ہیرا ہوتا ہے لیکن آپ کو پتہ نہیں ہوتا اس کی چمک کا, اس کی جو قیمت کا احساس نہیں ہوتا. تو میں نے کیا کیا, جب یو کے گیا تو میں نے کہا کہ میں نے بڑے لیول پہ کامیابی کیسے ملتی ہے وہ سیکھنا. تو میں نے وہ ٹونی رابنز, اس کے جو مہنگے ترین 25,000 پاؤنڈ کے کورسز ہیں وہ اٹینڈ کیے, پھر دنیا کے اور برینڈن بوشارڈ اور اس طرح کے لوگوں کے کورسز اٹینڈ کیے. لیکن ایک دن وہ کرتے کرتے قاسم علی شاہ صاحب کی ایک ویڈیو آئی, میں کہا یار بڑی زبردست باتیں کر رہے ہیں. یعنی وہ جو 25,000 پاؤنڈ دے کے میں نے جو باتیں اس سے سنی تھی ٹونی رابنز سے, وہ یہ تو فری میں کر رہا ہے بندہ. پھر ساری ویڈیوز دیکھنا شروع ہو گیا, میں نے کہا یار کمال کا بندہ ہے یہ, بلکہ ان کا بھی جو لیول ہے ان سے بھی اوپر ہے. تو شاہ صاحب کی کیا بات ہے, میں جینوئنلی انسپائرڈ. بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں یار تسی تو وہی گلاں کر رہے ہو جو شاہ صاحب کہہ رہے ہیں. میں باتیں تو وہی ہوتی ہیں نا, وہ جو کہہ رہے ہیں جس جہاں سے وہ بولتے ہیں. اور میں پرسنلی پاکستان سے جن 2 بندوں سے ریئلی انسپائر تھا, ایک اشفاق احمد صاحب سے اور ایک قاسم علی شاہ صاحب ہیں. اور آئی تھنک ہی ہیز پلیڈ اے بگ رول ان مائی پرسنل ٹرانسفارمیشن ایز ویل. بہت بہت شکریہ شکیل بھائی, آپ کی تشریف آوری کا آپ نے ٹائم نکالا ہمارے لیے. میں امید کرتا ہوں جو کوئی بھی اپنا کاروبار کرنا چاہتا ہے اور اسے گائیڈنس کی ضرورت ہے تو وہ ضرور ان سے رابطہ کر سکتا ہے. انٹرویو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ.